لیکن براہ راست قرآن جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل مبارک پر اترا اور پھر آپ کی زبان مبارک پر آیا اور صحابہ کے مبارک کانوں کے اندر وہ قرآن گیا، وہ قرآن کے اندر عجیب تاثیر اللہ نے رکھی۔ قرآن جو ہے اس کے 4 میدان محنت ہے۔ ایک میدان محنت قرآن کا اس کے الفاظ ہیں، دوسرا میدان محنت قرآن کا اس کے معنی ہے، اور تیسرا میدان محنت قرآن کا اس پر عمل کرنا ہے، اور چوتھا میدان محنت قرآن کا اس کی تبلیغ اور دعوت دینی ہے۔ اور چاروں زبردست طاقت رکھتے ہیں، اور اس کے اندر جو لوگ بیٹھے ہیں قرآن کے جو الفاظ ہیں اس کی خدمت اللہ پاک نے حافظوں اور قاریوں سے لی۔ بڑی سعادت مندی اور خوش نصیبی ہے حافظوں کی اور قاریوں کی کہ قرآن پاک کے لفظوں کی خدمت اللہ پاک نے ان کو دی، اور قرآن پاک کے صحیح معنی سمجھنا، بتانا اور غلط معنی سے لوگوں کو روکنا، یہ محنت اللہ پاک نے مدرسے والوں کو دی۔ مدرسے والوں کی یہ محنت ہے کہ لوگ قرآن کو صحیح سمجھیں اور حدیث کو بھی صحیح سمجھیں اور صحابہ کی زندگی کو بھی صحیح سمجھیں۔ اور تیسری محنت میدان محنت قرآن کا جو ہے وہ عمل ہے اس کا۔ قرآن جو کاغذ کے اندر ہے وہ انسان کے بدن سے جاری ہو جائے۔ اللہ نے قرآن میں جو کہا وہ انسان کے بدن سے چالو ہو، یہ تیسرا میدان محنت ہے۔ اور چوتھا میدان محنت جو ہے وہ قرآن کی دعوت، جو قرآن میں بات آئی اسی دعوت پوری دنیا میں چلے، اور قرآن کے ساتھ اللہ کی طاقت ہے۔ تو جب یہ عمل میں آئے گا اور چاروں طرف اس کا عمل پھیلے گا تو پھر اللہ کی طاقت ساتھ ہو جائے گی۔ آسمانی کتابوں کے ساتھ اللہ کی طاقت ہوتی ہے، دنیا کی طاقتیں اللہ کی طاقت کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ توریت کا، انجیل کا، زبور کا، صحیفوں کا مقابلہ اس زمانے کے طاقت والے اور سرمایہ والے اور تعداد والے مقابلہ نہیں کر سکے۔ اسی طرح قرآن ہے، قرآن جو ہے آخری کتاب ہے، اس کے بعد کوئی کتاب نہیں آئے گی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے یہ آخری نبی ہے، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ نبیوں کا آنا بند ہوا لیکن نبیوں کا کام اس امت کے حوالے ہو گیا۔ اب نبیوں والا کام امت کرے گی، اب نبیوں والا کام جب اس امت نے جب تک کیا تو اللہ کی مددیں آتی رہی۔ صحابہ کی پوری زندگی آپ لوگوں نے سنی، پھر تابعین کی زندگی، اولیاء اللہ کی زندگی، شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی، کیسی پاک زندگی، ان کے کس طرح اللہ پاک کی مدد ان پر آئی۔ بغداد کے اندر ہے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ جو ہے یہ بغداد میں ہے، اور ہم بغداد میں کئی مرتبہ وہاں پر گئے، قبر کے اوپر جا کے ہم نے خوب اللہ پاک سے دعا بھی مانگی، ایثار ثواب بھی کیا اور اپنی موت کو یاد بھی کیا۔ اسی طرح حضرت جنید بغدادی، اسی طرح اور بہت سے اولیاء اللہ گزرے ہیں۔ سرحد شریف کے اندر حضرت مجدد الثانی رحمۃ اللہ علیہ، اور اسی طرح ہمارے ہاں نظام الدین، حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ، اور اسی طرح اجمیر شریف کے اندر حضرت خواجہ معین الدین اجمیری چشتی رحمۃ اللہ علیہ۔ اس قسم کے سینکڑوں نہیں، ہزاروں نہیں، لاکھوں اولیاء اللہ پورے عالم کے اندر پھیلے ہوئے ہیں۔ تو ان لوگوں نے زندگی اپنے قرآن کے مطابق گزاری، حدیث کے مطابق گزاری، تو اللہ تعالیٰ کی ان کے اوپر غیبی مدد آئی۔
جب غیبی مطلب لوگوں نے اللہ کے ولیوں کے ساتھ دیکھی تو اللہ کے ولی کے ساتھ سب جڑ گئے اور انہوں نے کہا بھائی ہمیں بھی ان کی بات ماننی چاہیے کہ ولی بننے کے لیے ایمان کو ٹھیک کرنا پڑے گا، اعمال کو ٹھیک کرنا پڑے گا، رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے طریقے پر زندگی لانی پڑے گی۔ اب اس وقت میں جو تبلیغ کا کام ہے اس کے ذریعے قرآن کا عمل بھی دنیا کے اندر زندہ ہو رہا ہے، اور قرآن کی دعوت جو ہے یہ بھی دنیا کے اندر زندہ ہو رہی ہے اللہ کے فضل و کرم سے، اور خوب لوگ اس کے اوپر عمل کر رہے ہیں۔ اور جب اس پر عمل کرتے ہیں، اس پر دعوت دیتے ہیں تو اللہ پاک کی غیبی مدد بھی آتی ہے، انفرادی طور پر بھی آتی ہے، اجتماعی طور پر بھی آتی ہے، قوموں کے اندر آتی ہے، ملکوں کے اندر آتی ہے۔ کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے میں آپ کے لائے ہوئے طریقے میں جو طاقت تھی وہ طاقت قیامت تک ہے۔ یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ وہ طاقت آپ کے زمانے میں ختم ہو گئی، نہیں، وہ طاقت قیامت تک رہے گی، لیکن وہ آپ کا لایا ہوا طریقہ زندگیوں میں آ جائے۔ آپ کے لائے ہوئے طریقے کو زندگیوں میں لانے کے لیے ہمیں پوری دینداری کے ساتھ رہنا ہوگا اور بے دینی سمجھنا ہوگا۔ دینداری اگر ہوگی تو اللہ کی مدد آئے گی، بے دینی ہوگی تو اللہ کی پکڑ آئے گی۔ دینداری ہوگی تو آدمی سیدھے راستے پر ہے، اللہ راضی ہوگا۔